नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक, और ए महबूब हमने तेरे ज़िक्र को हमेशा के लिए बुलंद कर दिया है। इसमें अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र को बुलंद करने का, उनकी शान, उनकी रिफ़त, उनकी अज़मत को बुलंद करने का ऐलान किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान और मकाम ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात वाला सिफ़ात के बाद कुल कायनात से बढ़कर आला और अरफा मकाम रखते हैं। जिन्नों से आला, इंसानों से आला, फ़रिश्तों से आला, गर्ज़े के जितने भी अल्लाह ताला ने मखलूक़ात बनाई है, जो कुछ भी बनाया है, सबसे आला, अफजल और बेहतरीन तर हैं। अल्लाह ताला उनकी शान, क़द्र व मंज़िलत में और इज़ाफ़ा फ़रमाए, आमीन। यूँ तो इस दुनिया में हर आदमी की अपनी एक अहमियत है। हर आदमी को अल्लाह ताला ने उसकी हैसियत के मुताबिक उसको इज़्ज़त और तौक़ीर से नवाजा है। लेकिन अंबिया की जमात एक ऐसी जमात है जो सारी इंसानों से आला और अफजल हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो सारे अंबिया से भी आला और अफजल हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह ताला ने जितने मोजज़ात और मरातब तमाम अंबिया को अता किए हैं, वो अकेले ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए गए हैं। इसका जो एक मुख्तसर सा जायज़ा है वो कुछ इस तरह है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बड़े प्यारे रसूल हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के बड़े ही जलीलुल क़द्र नबी हैं। इसी तरह हज़रत इदरीस, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, जितने भी पैगंबर आए हैं उन सब को अल्लाह ताला ने मोजज़ात और अज़मत से नवाजा है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो तमाम मोजज़ात और अज़मतें अकेले को दी गई हैं जो सब को दी गई थी। कहा जा सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम अलैहिस्सलाम की आदमियत को लेके आए, नूह की अनाबत को लेके आए, इदरीस के दरस को लेके आए, इब्राहीम की खलीली को लेके आए, इस्माइल की हलीमी को लेके आए, हूद की हिदायत को लेके आए, सालेह की पाकीज़गी को लेके आए, याकूब के हुज़न को लेके आए, यूसुफ़ के हुस्न को लेके आए, ज़करिया के ज़ुहद को लेके आए, ज़करिया के ज़िक्र को लेके आए, ईसा के ज़ुहद को लेके आए, दाऊद की आवाज़ को लेके आए, सुलेमान की हुकूमत को लेके आए, ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत को लेके आए। इस तरह जितने भी पैगंबर गुज़रे हैं उन सब के जो मोजज़ात थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकेले की ज़ात में जमा कर दिए गए हैं। अल्लाह ताला ने अपने कुरान पाक में फरमाया कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ मेरे महबूब मैंने तेरे ज़िक्र को बुलंद कर दिया है। कैसा बुलंद कर दिया है? अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मेरे महबूब, जहाँ 24 घंटों में
اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہوگی، وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈنکا بھی بجے گا۔ یہ آواز سمندروں کی گہرائیوں میں ہو، دریاؤں کی موجوں میں ہو، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ ہو، جنگل کی بیابانوں میں ہو، ریگستان کے ذرات میں ہو، پانی کے قطرات میں ہو، فضاؤں میں ہو، ہواؤں میں ہو، جنوں میں ہو، فرشتوں میں ہو، انسانوں میں ہو، بڑوں میں ہو، چھوٹوں میں ہو، بادشاہوں میں ہو، غریبوں میں ہو، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، غرضے کے جہاں بھی اللہ تعالیٰ کا نام نامی اسم گرامی بلند کیا جائے گا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام علی شان بھی بلند کیا جائے گا۔ بابا جی سمسام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے کیا خوبصورت بات کہی ہے، اسی بات کا انہوں نے پنجابی میں ترجمہ کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ چار چفیرے پیاں سونے دیاں تمانی، چار چفیرے پیاں سونے دیاں تمانی، خلق مٹھے سوں شہد کر دیتا ہے تمانی، جے اللہ لے آوے رخ میں قدم جا چمانی، ہو جائے سمسام اوپر فضل غفار دا نام محمد والا، کال جے ٹھار دا نام محمد والا، افضل تے بہتر جڑا ساری خدائی تھی، تھم ہنانا رنا جس دی جدائی تھی، کافر مومن ہو گئے دل دی صفائی تھی، اس میں گرامی جس دا ورد سنسار دا نام محمد والا، ورفا نام وعدہ کیتا اے رب رحمان نے، نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے، نبیاں تو افضل شان پایا سلطان نے، کر کر وچ پہنچیا ویکھو نام سرکار دا نام محمد والا، کال جے ٹھار دا نام محمد والا، جے نیت بار چلو مکے شریف نی، بیت اللہ اندر جس دا بانی حنیف نی، ہر ہر ملکوں پہنچن جوان ضعیف نی، کالے تے گورے اوتھے کوئی نہیں نتار دا نام محمد والا، کال جے ٹھار دا نام محمد والا، اے اچے کھلو کے ذرا مارو تیان نی، پھر دینے بچے ویکھو عربی جوان نی، گورے نشور نالے رومی پہلوان نی، شامیاں دا رنگ ویکھو اے ڈلکاں پہ امار دا نام محمد والا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنا بابا جی نے ایسا نقشہ کھینچا ہے میدان عرفات میں، بیت اللہ میں، کہ ساری دنیا سے آئے ہوئے لوگ ادھر جمع ہیں، اور ہر بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نام لے رہا ہے اور اس پر فخر کر رہا ہے۔ دساں میں لوکاں کیویں اے خلقت آئی جے، کلمے دی عاشق حالت وانگ سدائی جے، نبی دا غلام ہر ایک
دیندہ دہائی جے نبی دا غلام ہر ایک دیندہ دہائی جے کھچ لے آیا ہے سب نو خلق سرکار دا نام محمد والا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت، عظمت، عالی مرتبت، بلندی درجات اور اعلیٰ شان ہے کہ دنیا کے ہر کونے میں جہاں بھی اللہ رب العزت کی بڑائی بیان ہوتی ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کا مقام بیان ہوتا ہے، اور یہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے، دنیا میں کسی اور کو نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو کسی بھی اپنے رسول سے، اپنے نبی سے، اپنے پیغمبر سے بات کرنے کی ضرورت پڑتی تو اللہ تعالیٰ فرماتے یا آدم اے آدم، یا نوح اے نوح، یا ہود اے ہود، یا صالح اے صالح، یا ابراہیم یا اسماعیل، یا موسیٰ یا عیسیٰ یا زکریا یا یحییٰ۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے پیارے اولو العزم پیغمبر تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہی نام لے کر بلایا اور پکارا ہے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنا انداز ہی بدل لیا، اپنا اسلوب ہی بدل لیا، اپنا طرز تکلم ہی تبدیل فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، یاسین انا ارسلناک رحمۃ للعالمین، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کہیں فرمایا یا ایہا النبی، کہیں فرمایا یا ایہا الرسول۔ آقا علیہ السلام کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی پورے قرآن میں ایک دفعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب نہیں فرمایا، جہاں بھی آپ کو مخاطب فرمایا آپ کو مختلف سونے پیارے اور اعلیٰ القاب کے ساتھ یاد فرمایا ہے۔ تو اے میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے بارے میں، ان کی مقام کے بارے میں، ان کی رفعت اور ان کی بلندی درجات کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ ہمارے سانس تو ختم ہو سکتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب ختم نہیں ہو سکتے، وہ جیسے جیسے بیان کرو گے وہ بڑھتے ہی جائیں گے۔ تو ہماری یہ اتنی ہمت کہاں کہ ہم اس پہ لب کشائی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے کہ اے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما بردار امتی بنا دے۔ اے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی توحید اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔